علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی اس کی آواز ہلکی کرو، اس کا والیوم ہلکا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام اور قابل صد احترام بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اس عالم کو عالم اسباب بنایا ہے. تمام مخلوقات وہ تنے تنہا بلا شرکت غیرے اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے وجود دیا ہے. ہر مخلوق اپنے وجود میں آنے میں بھی اللہ کی محتاج، وجود میں آنے کے بعد اپنی بقا میں بھی اللہ کی محتاج، پھر جس میں جو تاثیر رکھی ہے اس تاثیر کے ظاہر کرنے میں بھی اللہ کی محتاج. تمام مخلوقات صرف اور صرف اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے. ان تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بتایا، اور جو استعداد اور جو صلاحیت اللہ کے خزانوں سے لینے کی سورج میں، چاند میں، ستاروں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں جو استعداد و صلاحیت ان مخلوقات میں ہے، اس انسان میں ان سے کہیں زیادہ استعداد ہے. اس لیے یوں کہتے ہیں ازلی تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ اپنی تمام ذات و صفات کے ساتھ.
انسان ازلی تو نہیں ہے، ابدی ضرور ہے۔ وجود میں آنے کے بعد اس کے لیے فنا نہیں ہے، صرف جگہ بدلتی ہے۔ جیسے سورج کی کرنوں میں، کھاد کی گندگی میں، چاند کی روشنی میں، ستاروں کی روشنی میں، مختلف چیزوں میں یہ پھیلا ہوا تھا۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے تمام کو حرکت دے کر اس کو نطفے کی شکل دی، جس میں وہ ساری مخلوقات استعمال ہوئی، چاند بھی، سورج بھی، ستارے بھی، اور ساری۔ پھر اس نطفے کو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنی قدرت سے رحم مادر میں قرار دیا۔ واہ رے اللہ میاں، پانی کی بوند، اور وہ بھی گندی، من ماء مہین۔ اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ ساری دنیا کے جتنے انجینئر اور جتنے بڑے بڑے ماہر اپنے اپنے لائنوں کے، سب مل کر کوئی پانی پر نقشہ بنا سکتا ہے؟ کاغذ پر بنائیں گے، دیوار پر بنائیں گے، پتھر پر بنائیں گے، لیکن پانی پر بلڈنگ بنا دیں گے؟ پانی پر ٹاور بنائیں گے؟ پانی پر ناک، کان، آنکھ بنائیں گے؟ جل جلالہ عم نوالہ وعظم شأنہ ولا الہ غیرہ ولا الہ غیرہ۔ اس ایک اکیلے اللہ نے اس مائع مہین پر بہت ہی مائع مہین، ناقابل ذکر پانی کی بوند پر اپنی قدرت کا مظاہرہ، سر سے پیر تک کے یہ سارے اعضاء، دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں اور آئیں گے، سب کی ابتدا وہیں سے، اور ایک اکیلے اللہ کی قدرت سے سر سے پیر تک کے تمام اعضاء، جوارح ہیں۔ اس لیے دعا میں بتایا کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک۔ پروردگار، ہمارے جسم، ہماری روحیں، ہمارے ناک کان، ہمارے اعضاء جوارح، لم تملکنا منہا شیئا، ان میں سے کسی چیز کا آپ نے ہم کو اس کا مالک نہیں بنایا، وہ سب آپ کے قبض قدرت میں ہے۔ کن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل، آپ ہی ہمارے کارساز ہو جائیے اور ہمیں صحیح راستے کی ہماری رہبری کی۔ یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ زبان، یہ کان، یہ آنکھیں، یہ ناک، یہ دماغ، یہ غلط استعمال نہ ہو۔ ہماری زبانوں کے بول، ہمارے آنکھوں سے دیکھنا، ہمارے، اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم کو کیا کہا؟ ھدی للناس، ہم نے جو تمہیں کتاب دی ہے اپنے نبی کے راستے سے، قرآن کریم جو تمہارے درمیان تمہیں ورثے میں اور میراث میں دے کر گئے ہیں، جیسے آپ نے ایک موقع پر فرمایا ترکت فیکم امرین، تمہارے درمیان دو عظیم طاقتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور گارنٹی اور ضمانت، اگر تم نے یہ طے کر لیا کہ مجھے زندگی کی جتنی راتیں، جتنے دن، جتنے ہفتے، جتنی گھڑیاں، جتنے گھنٹے، جتنے سال، وہ سارے قرآن کی رہبری میں مجھے جینا ہے اور گزارنا ہے، اگر یہ طے کر لیا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ
یوں اس کے ساتھ اس کی محنت بھی دے کے جا رہا ہوں، قرآن دے کے جا رہا ہوں۔ وہ قرآن آنکھوں کا آنکھوں میں، کانوں کا کانوں میں، کمائیوں کا کمائیوں میں، خرچ کا خرچ میں، اندھیرے کا اندھیرے میں، اجالے کا اجالے میں، خوشی کا خوشی میں، قرآن نے سارے پہلو دیے، تمام پہلوؤں میں پوری رہبری۔ اس کو کہا ہدی للناس، وہ انجینئر ہو، وہ ڈاکٹر صاحب ہو، مولانا صاحب ہو، وہ کسی حیثیت کے مالک ہوں، کروڑ پتی ہوں، بھوکے پیاسے ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، جو آدم کا بیٹا، جو حوا کی بیٹی، شرق میں ہو یا غرب میں، شمال میں یا جنوب میں، عرب میں ہو یا عجم میں، سب کے لیے مکمل رہبری۔ تمہیں آنکھوں سے کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا ہے، زبان سے کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے پہلے ہی دن سے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، جو انسانوں کے بہی خواہ، کیا اولاد، ماں باپ اپنے اولاد کے بہی خواہ ہوں گے، کیا عزیز و اقارب کسی کے خیر خواہ ہوں گے؟ جو نبی امت کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی۔ تم پہچانتے ہو تمہارے نبی کو؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہاری میں سے ایک نبی برحق کو اللہ نے بھیجا، تمہاری ادنا تکلیف، تم مشرق میں ہو یا مغرب میں۔ اسی لیے جو ہم جتنے بیٹھے ہیں نا، ہمارے لیے، ہمارے دادوں پردادوں کے لیے، اور ان کے بھی دادوں پردادوں کے لیے، سب کے لیے جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے۔ نماز میں ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ وہ قیامت کا میدان ہوگا، اولین و آخرین، جن و انس، سب کے بیچ میں اعلان ہوگا، او پاپیو، او گنہگارو، نیکوکاروں سے چھٹ جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یاد کر کے، اس وقت جہاں سارے ہوں گے اور میری امت بھی ہوگی، میرے سامنے میری امت کے پاپیوں اور گنہگاروں کو اسی آیت پر روتے روتے ساری رات، انلیوں پہ ورم، اور کیسی دعائیں امت کے لیے۔ تو اللہ نے پہلے دن سے کہ تمہارے نبی عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری ادنا تکلیف تمہارے نبی کو بے چین و بے کل کر دیتی، کسی کروٹ چین نہیں۔ اس حشر کے میدان میں لوگ نفسی 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 کہہ رہے ہوں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رب امتی امتی امتی۔ تو پوری صراط سے گزرنا، نیچے جہنم، آگے جنت، کہیں یہ گر کے جہنم میں نہ گریں، پھر جہنم میں بھی چلے گئے تو ان کے لیے بھی نکلوانے کی کہ لپیں بھر بھر کے۔ میرے بزرگوں، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کی رہبری کے لیے اللہ پاک نے ہر زمانے میں پہلے ہی دن سے آسمان سے کتابیں بھی
اور اپنے پاس سے عملی طور پر نمونہ نبی کی شکل میں. اسی لیے کہتے ہیں کہ نبی کی دعوت تو ایمان کی، اور اس ایمان کے ساتھ نبی والا علم، وہ تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم اور موسیٰ، اور سب سے اخیر میں قرآن کریم. ایمان اور علم دونوں کے کہ بغیر علم کے تھے کہ بے علم توا خدا را شناخت، بغیر علم کے اللہ کو پہچان نہیں سکتے. اللہ کی معرفت کے لیے اسی لیے سب سے پہلا کلمہ جو تمام نبیوں کا، اس کلمے کو کلمہ معرفت کہا. اللہ جل جلالہ عم نوالہ کو پہچاننے کے لیے یہ کلمہ ہے. اس کی معرفت، اس کی قدرت کو سمجھو، اس کے خزانوں کو سمجھو، اس کی ذات و صفات، اس کے اسماء حسنہ. کیا کہنے اللہ کی. اللہ الصمد قل هو اللہ احد. اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، بلا شرکت غیر ہے، بے نیاز، کسی مخلوق کی کہیں سے کہیں اللہ کو ضرورت نہیں ہے. ہر مخلوق اللہ کی محتاج. یہاں تک کہ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم جو وحی لے کے آیا کرتے تھے، 15 دن تک کے لیے روک دیے گئے تھے. 15 دن کے بعد جب آئے تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم پوچھا، جبریل تم آتے نہیں؟ وما نتنزل الا بامر ربک. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کے پروردگار کے حکم کے تابع ہیں. وہ بھیجیں تو ہم آتے ہیں، وہ روکیں تو ہم رک جاتے ہیں. ہر مخلوق پر تنہا اللہ کا قبضہ ہے. کہ اس کو ذمہ داریاں دی ہے. تم دنیا میں کیوں ہو؟ تمہیں کرنا کیا ہے؟ مخلوقات تو ہم نے بہت پیدا کی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ سب تمہارے ہی لیے ہے، لیکن تم، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تم آخرت کے لیے. اس کے اسباب بھی اللہ نے دیے. جیسے دنیا میں بھوک کے لیے کھانا ایک سبب ہے، بیماری کے لیے دوا سبب ہے نہیں؟ سردی کے لیے کپڑا اوڑھنا، گرمی میں ہوا کا انتظام، سفر حضر میں، مختلف حالات میں اس کے اسباب ہے. یہ کہ جو آخرت، جو اصل ٹھکانہ ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. اسی لیے یوں کہا ہر انسان کی 2 زندگیاں ہیں، ایک موت سے پہلے کی اور ایک موت کے بعد کی. موت سے پہلے کی زندگی بہت مختصر، بہت مختصر، 60 سال، 70 سال، 100 سال، کم و بیش. پہلی امتوں کی بہت بڑی بڑی عمریں ہوتی تھی. اس امت کے لیے حضور نے کیا فرمایا؟ اعمار امتی ما بین 60 و 70. میری امت کی عام درمیانی عمر 60 اور 70 کے بیچ کی. یہ شروع ہوتی ہے پیدائش سے اور ختم ہوتی ہے موت پر. وہ بادشاہ کے گھر پیدا ہوا ہو، وزیر کے گھر پیدا ہوا ہو، لکھ پتی کروڑ پتی کے یہاں پیدا ہوا ہو، جھگی میں پیدا ہوا ہو، جو بھی، مرد یا عورت، ہر ایک کی 2 زندگیاں ہیں. پہلی زندگی شروع ہوتی ہے پیدائش سے، موت پر ختم ہوتی ہے.
دوسری زندگی شروع ہوتی ہے موت سے. جب سے دنیا شروع ہوئی اور دنیا میں موت کا سلسلہ شروع ہوا، کتنے گئے بادشاہ، رانیاں اور شہزادے اور کون. جو گیا وہ آیا نہیں، اور جو جاتا ہے اس کو آنا نہیں، کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. لیکن عجیب بات بتائی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، اس کے لیے یہ چند روزہ زندگی بہت کانٹے کی اور بہت قیمتی. تمہاری زندگیوں کے سانس، تمہاری آنکھوں کی پلکیں، تمہاری آنکھوں کا جھپکنا، کہ ایسا قیمتی ہے کہ اس کے ذریعے آخرت کے بڑے بڑے سودے. اور اگر اس کو غلط استعمال کیا تو پھر وہاں کی سزائیں بھی سنا دی ہے. اسی لیے کہا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اللہ کے وعدے اور اللہ کی طرف سے وعیدیں، یہ جو ہماری فضائل اعمال اور فضائل صدقات، جو روزانہ کی تعلیم چلے میں، سہ روزہ میں، 4 مہینے میں، 7 مہینے میں، سال میں، پیدل سواری، اندر باہر، مرد عورتیں، علماء، جتنے بھی اس محنت میں، کہ جس طرح ایمان کی دعوت ہے اسی طرح سیکھنا سکھانا، کس عمل کی کیا فضیلت. اب جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، کیوں بیٹھے ہیں؟ کہ اس کے پیچھے کوئی غرض نہیں، صرف اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے. اور دنیا میں زندہ ہو جائے اس سے پہلے، سب سے پہلے ہم دیندار بن جائیں. پھر اپنی ذمہ داری میں کہ اپنی ذات سے دیندار ہوتے ہوئے یہ دین کی سوغات ہر گھر، ہر در، ہر فرد بشر تک، مشرق مغرب شمال جنوب، دیہات گلیاں کوچے شہر صوبے ملک، عالم کی 4 سمتوں میں اس کو سمجھنے، اس کو سیکھنے، اس کی نیتیں اور اس کے تقاضوں پر اپنی جان و مال کو کھپانا ہے. یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہمارا اساسہ ہے، اور اسی پر ہماری ساری زندگی کا، دنیا اور آخرت کی زندگی کا دار و مدار. اس کے لیے سارا مجمع ہے. اسی لیے اس مجمع کو دیکھ کر اللہ کتنے خوش ہوتے. وہ فضائل کی کتابوں میں کہ جہاں اللہ کے بندے اس طرح جمع ہوتے ہیں، قرآن حدیث کی، اللہ رسول کی، ایمان و اعمال و آخرت کی باتیں ہوتی ہے، زمین سے لے کے آسمان تک فرشتے انہیں اپنے پروں میں، اور مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے ان کی بخشش کا اعلان. اسی کے ساتھ سے یہ بھی کہا کہ جہاں اللہ پاک نعمتیں دیتے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ کار نبوت ہے، یہ نبوت والی نعمت ہے. لیکن ساتھ کے ساتھ اللہ کے ہاں اللہ کے ضابطے بھی ہیں. لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر میری نعمت کی قدر کرو گے تو پھر دیتا ہی رہا کروں گا، بڑھاتا ہی رہا کروں گا، نسلوں تک. لأزیدنکم. اسی لیے ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، شروع میں تو وہ 600 سال کا عرصہ جو جہالت میں اور شرک میں گزرا، جب اللہ پاک نے ایمان سے نوازا، کیونکہ صحابہ کی تمام تر ترقی، اور کیسی ترقی ہوئی؟
ہم مصابیح الہدی، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کی روشنی کے چراغ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین۔ آدمی ہمارے جیسے ہاتھ پیر ناک کان اعضاء جوارح، لیکن وہ اندر کی کیوں نعمت۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجر شریف سے مسجد میں تشریف لائے۔ کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم نے جواب دیا، نحمد اللہ ونشکرہ علی نعمت الاسلام، اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی شکر گزاری کر رہے ہیں کہ جس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا۔ اس لیے کہ اس سے پہلے تو تھا ہی شرک ہی شرک، کفر ہی کفر۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بول اور بڑھایا، نحمد اللہ ونشکرہ علی سابغ نعمت الاسلام، یوں کہا کرو اللہ کی حمد و ثنا، اس کی شکر گزاری اسلام کی مکمل نعمت پر، کہ زندگی کا کوئی گوشہ شریعت نے، دین نے، اسلام نے تشنا اور پیاسا نہیں چھوڑا۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ جب میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے اور اس رات میں اگر اللہ کے حکم سے نطفہ قرار پاتا ہے تو اس وقت سے لے کے قیامت میں جو ہر ایک کی اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، یہ تو اس کا بہت بڑا کرم، اور کیا کہنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت للعالمین۔ تمہاری سکرات میں آسانی کیسے ہوگی، سکرات میں سختی کیسے ہوگی، قبر جنت کی کیارے کیسے بنے گی، جہنم کا گھڑا، پل صراط سے گزرنا آسان اور کلالیم میں اور آنکھوں میں پھنس کر جہنم میں، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں جامع کوثر کہ جس کے بعد کبھی پیاس نہیں، اور یا پھر ایسی پیاس کہ کھولتا ہوا گرم پانی آنکھیں کٹ کر باہر آ جائیں گی اور پیاس نہیں بجھے گی۔ وہ سارا ایسا بتا دیا، قبر میں کیا پوچھا جائے گا، ایسے ہی وہ اللہ کے سامنے کی پیشی، زندگی کہاں بتائی، جوانی کہاں لٹائی، مال کہاں سے کمایا، خرچ کہاں کیا۔ اس لیے بتایا نا فضول خرچی، فضول خرچ کرنے والے تو اللہ کی نظروں ہی سے گر جاتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب المسرفین۔ اسراف وقت میں بھی، اسراف پیسے میں بھی، اسراف صلاحیتوں کے اور عقل و خرد کے استعمال میں بھی، اسراف کھانے میں، اسراف پینے میں، اسراف سونے میں، ہر چیز کی حدود بتلائی ہے۔ اس لیے جو سورہ کہف پڑھتے ہیں نا جمعہ کے دن، حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی علیہ الصلوۃ تشریف لے جا رہے تھے، راستے کا ناشتے دان ساتھ تھا، اس میں مچھلی تھی۔ اللہ کی شان مچھلی، اللہ تو اللہ ہے، جب چاہے جہاں چاہے جو چاہے، جب چاہے جہاں چاہے جو چاہے، جس طرح چاہے اپنی قدرت کا مظاہرہ کر دے۔ ناشتے دان سے مچھلی زندہ ہو کر اچھل کر سمندر میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا
لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بھائی ہم تو اس سفر میں بہت تھک گئے، تھک کے چور ہو گئے. آتنا غداءنا، وہ ہمارا کھانا، وہ ناشتہ دان، وہ لاؤ، تھک گئے ہیں. وہ تو مچھلی سمندر میں چلی گئی. ارے یہ تو کیا کہ جی جہاں ٹھہرنا تھا وہاں ٹھہرنا نہیں ہوا. جس چٹان کے پاس، جس پتھر کے پاس. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، جس پتھر کے پاس رکنا تھا، جو منزل تھی، منزل سے آگے نکل گئے. اب تکان ہو گئی. اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو. اسی لیے بار بار کہتے ہیں سیکھنا سکھانا ہماری اس محنت کا بہت اہم جز ہے، علم حاصل کرنا. علماء نے یوں کہا یہ اتنی ساری تکان اور ایسی بھوک کی شدت کس وجہ سے ہوئی کہ مقصد جو تھا، جو منزل تھی، اس سے آگے نکل گئے. کیونکہ یہ ساری زندگی کے لیے، تاجروں کے لیے، کاشتکاروں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، عوام کے لیے، خواص کے لیے، مشرق والوں کے لیے، عرب کے لیے، عجم کے لیے، مغرب والوں کے لیے زندگی کا ایک مقصد بتایا ہے. جب اس مقصد کو بھول کر آگے نکل جائیں گے، خواہشات، منمانیاں، جی کی چاہتیں، کیونکہ پھر ایسے تھکیں گے، ایسے تھکیں گے جیسے اب دنیا کری ہم تو زندگی ہی سے تھک گئے. لوگ کہتے ہیں خود ہی پھانسی پہ لٹک رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں. کہ کیا ہوا کہ یہ نتیجہ ہے مقصد سے آگے نکل جانے کا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا كان الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. وہ تو اچھل کے سمندر میں چلی گئی اور میں بھول گیا اور مجھے شیطان نے بھولا دیا. اسی لیے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، وعدے بھی اور وعیدے بھی حق ہیں. مقصد زندگی بتایا، اچھے اعمالوں پر یہ دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وعیدیں برے عملوں پر، گناہوں پر، نافرمانیوں پر دنیا بھی اجیرن بن جائے گی، جہنم قلعہ بن جائے گا. اگر گھریلو زندگی میں میاں بیوی اور اولاد بے دینی کی، بددینی کی، خدا فراموشی کی، نبی کا دامن چھوڑ کر نہ جانے کس کی چال چلنے کی گزارتے ہیں، تو چاہے بنگلہ ہو، کوٹھی ہو، جہنم قلعہ بن جائے گا. اور اگر زندگی کا مقصد کہ کیوں پیدا ہوئے ہو کہ اللہ کی فرما برداری کے لیے، اطاعت کے لیے، حکموں والی زندگی جینے کے لیے، اور وہ زندگی آئے گی جب نبی کا دامن تھامیں گے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہر چیز میں. آدمی گھر میں کیسے رہے، باہر کیسے رہے، مسجد میں، مسجد سے باہر، اپنوں میں، پرایوں میں، اندھیرے میں، اجالے میں. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ علماء نے بڑی عجیب بات کہی. اسلام کی خصوصیت، اسلام کا مکمل دین ہونا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ کیسا مکمل ہے کہ نطفے کے رحم مادر میں قرار پانے سے لے کر قیامت میں اللہ کے سامنے کی پیشی، حوض کوثر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی حاضری، نام اعمال کی تقسیم، جنت جہنم کے فیصلے،
اور اس سے پہلے یہاں دنیا میں کھانا کمانا پینا پہننا اوڑھنا سردی گرمی بیماری تندرستی کہ کوئی گوشہ تشنا نہیں چھوڑا، ہر قدم پر مکمل رہبری ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مبارکہ۔ اسی لیے قرآن نے کہا ایمان والوں سے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، او ایمان کے دعوے دارو، ہم ایمان والے ہم ایمان والے۔ یہ تو بہت اللہ کا بڑا کرم ہے، اس نے ایمان سے نوازا ہے، جیسے صحابہ شکر ادا کر رہے تھے۔ لیکن ساتھ کے ساتھ قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، پورے طور پر، ایک پیر باہر ایک پیر اندر، نفلیں بھی ہے، عمرے بھی ہیں، حج بھی ہے، اور صدقہ خیرات بھی ہے، چلے 4 مہینے 7 مہینے اور سال بھی ہے، اور کمائیاں حرام کی ہے۔ مجھے یاد آیا ہمارے یہاں ہندوستان میں جو ملک کے صدر ہوتے ہیں ان کا یونیفارم شیروانی ہوتا ہے، صدر جو ہے وہ شیروانی پہنتا ہے۔ وہ شیروانی جن کے یہاں بنتی تھی علی گڑھ میں، وہ ہمارے ایک، اب ظاہر بات ہے کہ جہاں صدر کی شیروانی جس کی دکان پر بنتی ہوں گی اور لوگ کتنے اس میں، بھئی ہماری بھی ہمارا بھی ہماری بھی ہمارا بھی، لیکن ہماری تو وہ جو گھر گھر کی ملاقاتیں ہیں نا، کوئی بھائی نہ بچے کوئی گھر نہ بچے۔ مجھے یاد آیا تو ہم تو اللہ کرے ہم کام کو سمجھیں، کام کی اہمیت، کام کی ضرورت، اس کی افادیت، اور اگر اس میں ادھوراپن ہے اور کام صحیح نہیں ہے تو اس کا نقصان اس کو سمجھتے ہوئے کرنا ہے۔ خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا ہر مسجد کے چاروں طرف جتنے گھر، ہر گھر میں جتنے افراد۔ مجھے یاد ہے ہم ایک مرتبہ امریکہ میں تھے، یہ ہمارے بھائی فاروق صاحب وغیرہ ہم لوگ سب ساتھ تھے، ایک جگہ کی کارگزاری سن رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی تمہارے یہاں کوئی مسجد ایسی ہے کہ جس نے اپنے مسجد کے چاروں طرف کے سارے گھروں کی ملاقات کی ہو؟ تو ایک مسجد کے ساتھی کھڑے ہوئے کہ 3 سمتیں تو ہو گئی ہے، 4تھی چل رہی ہے، آگے دائیں بائیں سامنے ہو گئی ہے اور پیچھے کی سمت میں ملاقاتیں چل رہی ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا کوئی گھر ایسا ہے کہ جس کے ہر فرد سے ملاقات ہوئی ہو اور اسے اللہ رسول کا پیغام سنایا ہو، آخرت سمجھائی ہو، مرنے کے بعد کا فکر دلایا ہو؟ ایک مسجد والے کھڑے ہوئے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اس کو کہتے ہیں تجارت، اس کو کہتے ہیں کاروبار۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ جانے کھپاؤ مال لگاؤ، جانے کھپاؤ مال لگاؤ، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اس کی توحید کا پیغام، نبی کی رسالت کا پیغام، کہ کوئی فرد بچنے نہ پائے۔ وہ مسجد والوں نے کہا کہ الحمدللہ، اس لیے کہ وہاں لوگوں کی نوکریاں، لوگوں کا کام الگ الگ اوقات میں ہوتے ہیں۔ ایک بھائی کی صبح کو ہے تو دوسرے کی شام کو، رات کو ہے، مختلف جابیں ہیں، مختلف ڈیوٹیاں، مختلف اوقات ہیں۔ کیونکہ ہم نے سب کے اوقات کی، بڑے بھائی کب ملاقات، ان سے ملاقات ہو سکے گی، چھوٹے بھائی سے کب ملاقات ہو سکے گی، ابا
ابا سے کس وقت ملاقات ہوگی؟ یہ سارا ٹائم ٹیبل اور سارا معلوم کر کے جو ملاقاتیں کی تو الحمدللہ الحمدللہ ہماری مسجد کے چاروں طرف کا کوئی گھر نہیں بچا. اور یہ کیا تھا؟ یہ تھی مدینہ منورہ کی نقل. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اس سے فرمایا کرتے تھے جس طرح بیت اللہ تمام مسجدوں کی ماں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تمام مسجدوں کے لیے نمونہ ہے. آپ کا شہر تمام شہروں کے لیے، مدینے کی ہر گلی، مدینے کا بازار، مدینے والوں کا رہن سہن، مدینے والوں کے کاروبار، مدینے والوں کی شادیاں، کہ جیسے حضور سب کے لیے نمونہ ہیں، آپ کی مسجد اور آپ کی مسجد والے اعمال تمام مسجدوں کے لیے. یہاں تک مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے، دیہات میں ہو پھوس کی مسجد ہے، نہ اس کے شاندار چھت ہے، نہ اس پہ پنکھے اور اے سی ہے، اور نہ اس کا فرش اور اس میں قالین ہے، بہت سیدھی سادی. جیسے ایک مرتبہ ایک ملک والوں نے، جزائر والوں نے ہمارے حضرات سے بڑوں سے مشورہ کیا تھا ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں. تو ساتھیوں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ بھائی تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے نمونے پر، کہ تمہارے یہاں تو جنگلوں میں لکڑیاں بھی بہت ہے، لکڑیوں کی سادہ سیدھی لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے ماشاءاللہ انہوں نے ایسی مسجد بنائی. لوگ نقالی بہت کرتے ہیں، خدا کرے ہم صحیح نقالی پر آ جائیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب فرماتے تھے، چاہے گاؤں میں ہو دیہات میں ہو اور مسجد بالکل پھوس کی، لیکن اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی مسجد مبارکہ کے اعمال ہیں تو اس مسجد والوں کے ساتھ اللہ کی وہ غیبی مددیں، وہ رحمتیں، وہ تائیدیں، وہ برکتیں جو مسجد نبی والوں کے ساتھ ہوتی تھی. اور مثال دی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے، مثال دی کہ جیسے یہ تمہارا ریڈیو ہے، اس میں الگ الگ اسٹیشن ہوتے ہیں نا، فلاں جگہ کی سننی ہے، فلاں جگہ کی خبریں سننی ہے، فلاں جگہ کے ہے، تو اس کا اسٹیشن کا نمبر ہوتا ہے. وہ سوئی جب برابر اس کے اوپر لگ جاتی ہے تو اندھیرے میں ہیں، چھت پر ہیں، کھیت میں ہیں، کہیں ہیں، لیکن نمبر صحیح لگا ہے. یہ وہاں بیٹھے بیٹھے یوں فرمایا کہ جس طرح تم اپنے ریڈیو پر دنیا بھر کی خبریں جب اس کی اگر اس کے نمبر پر سوئی صحیح نہیں لگی تو سننا چاہتے ہو کچھ اور پروگرام آ رہا ہے کچھ. اس کی بڑی عجیب عجیب مثالیں ہیں. ایک آدمی نے اپنی بیوی سے یوں کہا کہ دیکھو آج جو ہے کھانا پکانے کی ترتیب وہ ریڈیو پر آئے گی تو اس کو لکھ لینا، تاکہ پلاؤ کیسے، زردہ کیسے ہے، فلاں بریانی کیسے، وہ سب آئے گا پروگرام میں. جب وہ واپس آیا تو لکھا کہاں کہ کیا لکھا کہ کیسے بنائیں گے، کہ پہلے مطبخ میں الٹے لیٹ جاؤ اور 4 مرتبہ ڈنڈ، اور تیرا ستیہ نال جائے، میں ڈنڈ پہ لوں اور بریانی بنے. ہوا یہ تھا کہ وہ کھانے کا جو پروگرام آ رہا تھا اس کے ساتھ ورزشوں کا پروگرام کا اسٹیشن مل گیا تھا. اسی لیے بار بار کہتے ہیں اس کام کو ادھر ادھر کی چیزوں میں مت ملاؤ، صاف ستھرا دعوت ایمان کی، تعلیم فضائل کی، نماز اہتمام سے 5
صفات کے ساتھ اللہ کا ذکر صبح و شام، قرآن کی تلاوت، بڑوں کی سرپرستی، مشورے کے تابع ہو کر. تمہارے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر وہ ساری چیزیں جیسے حضور کی ذات تمام ذاتوں کے لیے نمونہ، ایسے آپ کی مسجد تمام مسجدوں کے لیے نمونہ، آپ کا شہر مبارک تمام شہروں اور بستیوں اور آبادیوں کے لیے نمونہ. اسی لیے کہا قرآن نے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے خوف خدا پر اور تقوی پر ہے، یہ مسجد زیادہ حقدار ہے آپ کا قیام اس مسجد میں ہونا چاہیے. وجہ اس کا فرش، اس کا قالین، اس کے ممکمے، اس کے فانس، کہ وہاں کہاں وہاں تو پیشانی پر کیچڑ لگ جاتی تھی بارش میں. فیہ رجال، اس مسجد، یہ مسجد زیادہ حقدار ہے آپ کے قیام کی. کیوں؟ کہ اس میں آدمی ہیں. ارے تو آدمی تو بہت ہوتے ہیں، کہاں آدمی نہیں ہے؟ نہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں روز کہتے ہیں مسجد وال جماعت، مسجد وال جماعت، مسجد وال جماعت، یہ ہماری رہبری ہے. فیہ رجال، اس مسجد کے سارے مصلیوں کی اصلی صفت یحبون ان یتطہروا. ہمارے علماء اس کو سمجھ سکتے ہیں. تطہر کہا ہے، تطہر نہیں کہا ہے. ان یتطہروا، دل بھی پاک، نظر بھی پاک، ہاتھ پیر پاک، ظاہر پاک، باطن پاک، جذبات پاک، خیالات پاک، نظریں پاک. مسجد میں ہیں تو پاک، اور مدینے کی گلی میں ہیں، اندھیرے میں ہیں، مارکیٹ بازار میں ہیں کہ پاک. کہ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تمام ذاتوں کے لیے نمونہ. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور کی مسجد تمام عالم کی مسجدوں کے لیے نمونہ. وہ سارے اعمال، وہ دعوت، وہ ایمان کی مجلسیں، وہ تعلیم کے حلقے، وہ اللہ کے نام کی رٹ لگانا، وہ موٹے آنسو رونا، وہ لمبے سجدے کرنا، وہ آہیں بھرنا، یہ مسجد نبی کا سامان ہے. کہ ہماری مسجد وار جماعتوں کے ذریعے یہ سارے اعمال مسجدوں میں زندہ ہو رہے ہیں. اسی لیے پھر ان مسجد والوں کا تعارف قرآن نے کیسے کرایا کہ یہ تو عجیب ہیں، سب سے زیادہ محبوب ان کے یہاں ایمان ہے. ہر ایک کے دل کی آواز اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا. اس کے مقابلے کی جتنی چیزیں ہیں وہ کفر ہے، شرک ہے، وہ نفاق ہے، شقاق ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ سود ہے، وہ گالم گلوچ ہے، وہ غیبتیں ہیں، وہ تہمتیں ہیں، وہ بدگمانیاں ہیں. اس سب کو ہمارے دلوں سے انتہائی ناگوار اور ناپسند کر دے. آگے کہ یہ کیسے ہیں؟ رحماء بینہم، باغ والے بھی ہیں، غریب بھی ہیں، بڑے تاجر بھی ہیں، اپنی زکوٰۃ کا مال لے کر مدینے کا سارا چکر کاٹتا ہے، کوئی لینے والا نہیں ہے. ایسے مالدار بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں کہ جن کے گھر کے کئی دن سے چولہے ہی نہیں جلے ہیں، لیکن رحماء بینہم ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے ایک ہی ماں باپ کے. تراہم رکعا سجدا،
ان کا غریب، ان کا امیر، ان کا مرد، ان کی عورت، ان کی کنواری، ان کی نانیاں، دادیاں، چھوٹے بڑے، مرد، عورتیں، جب کبھی کوئی مسئلہ آیا، نماز پڑھو اللہ سے کہو، نماز پڑھو اللہ سے کہو، پورا ماحول تراہم رکعا سجدا. یہ اتنے تھکتے ہو، کبھی بدر، کبھی احد، کبھی خندق، کبھی تبوک، کبھی پیٹ پر پتھر، کبھی ننگے پیر اور چچڑے باندھے ہوئے غزوہ، پورے غزوے کا نام ہی ذات رقاع، چچڑوں والا غزوہ. آخر کیوں؟ کیا چاہتے ہو؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سوائے اللہ کی رضا، اللہ کے فضل کے کچھ نہیں چاہتے. اللہ کا فضل، اللہ کی رضا. اس لیے وہ جو ہماری دعائیں ہیں نا، یہ حزب العظم، اس میں دعا بتلائی ہے، اللہم اذا اقررت اعین اہل الدنیا من دنیاہم فاقرر عینی من عبادتک. اے اللہ، جنہوں نے دنیا چاہی ان کو تو نے دنیا دے کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کی، میری آنکھیں ٹھنڈی کر دے اپنی عبادت سے، اپنی طاعت سے، اپنی فرما برداری سے، کہ کوئی بول، کوئی نظر، کوئی قدم، کوئی حرکت تیری نافرمانی کے ساتھ نہ ہو. دعائیں بھی سکھائی ہے. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت فرماتے تھے کہ خالی آنے جانے کا نام نہیں ہے تبلیغ، اس کو سمجھنا ہے، سیکھنا. اور کیوں وہ کیوں کہتے تھے یہ؟ ان کا اپنا اندرون یہ تھا. ایک مرتبہ اپنے حجرے کی چوکھٹ پر کھڑے تھے، دونوں ہاتھ دروازے دونوں پٹوں پر. مدراس کے ایک حاجی صاحب جا رہے تھے دسترخوان سے کھانا کھا کر. حاجی صاحب کھانا کھا لیا؟ نہیں کھایا. ارے حضرت کو بہت تعجب ہوا. جو خادم تھے ہمارے مولوی معین صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ارے معین انہوں نے کھانا، حضرت میں نے خود کھلایا ان کو. حاجی صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں ہاں نہیں حضرت روٹی کھائی، کھانا نہیں کھایا. وہ مدراس والے چاول کو کھانا کہتے ہیں. بسم اللہ. خیر، پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، حاجی جی کام سمجھ میں آیا؟ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ حضرت سمجھ گئے. جیسے ہم کہتے ہیں میں، اور بعض تو ایسا کہتے ہیں کہ جو تبلیغ میں سمجھاؤں وہ تو کوئی سمجھا ہی نہیں ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان حاجی صاحب نے یوں کہا کہ حضرت سمجھ گئے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے بہت ٹھنڈا سانس، حاجی جی ہمارے واسطے بھی دعا کر دو. 20 سال سے اس مسجد میں پڑے ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں 20 سال سے اس مسجد میں ہیں، ابھی تک دعوت، اس کی عظمت، اس کی حقیقت، اس کی طاقت، اس کی حفاظت ابھی تک ہماری سمجھ میں، ہمارے واسطے بھی دعا کر. تو کیا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بناوٹ کر رہے ہیں؟ ان کی اندر کی آواز یہ تھی کہ ابھی تک میں نہیں سمجھا. یہی حال مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. مدینہ منورہ میں رہتے تھے، ساری عمر گزری، لیکن جب کسی تقاضے پر عمرہ کر کے ہوئے جاتے تھے، جب بیت اللہ پر آتے، ملتزم سے چمٹ کر، اے اللہ یہ دن آ گئے، اتنے دن ہو گئے، یہ عمر ہو گئی، اور تیرے یہاں دعائیں قبول، اور یہ ملتزم، اے اللہ اس سفر میں تو دعوت سمجھا دے، اس سفر میں تو دعوت سمجھا دے. تو وہ کوئی تصنع تھا؟ اندر کی آواز.
اسی لیے میرے دوستو یہ اجتماعات، یہ مجمع اور یہ سارے مذاکرے اور ساری تقریریں کہ خدا بولنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی کام سمجھائے، کام کیا ہے، اس کی طاقت، یعنی اس کی طاقت کا انداز اس سے تو لگاؤ۔ 600 سال کے شرک و کفر میں ڈوبے ہوئے، جہالت کے سمندروں کی ڈبکیاں کھائے ہوئے، پہلی صف میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور کے سر مبارک پر جب نبوت کا تاج رکھا گیا ہے اور آپ کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے ذمہ دار بنایا، کن کو سمجھانا ہے کہ یہ ہیں، لیکن وہ کیا ہوئے کہ ہم قیامت تک انسانوں کے لیے، قیامت تک انسانوں کے لیے روشنی کے چراغ، ہدایت کی روشنی کے چراغ۔ یہ اس دعوت کی طاقت، جب دعوت اپنے اصولوں کے ساتھ، اپنے صحیح نہج کے ساتھ، قربانیوں کی مقدار بڑھانے کے ساتھ، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ، ہر طرح کی اغراض سے، ہر طرح کی دنیا طلبی، نفس پرستی سے بالا تر ہو کر اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، نبی کی سنت، نبی کی راہ، نبی کا طریقہ ہر جگہ در پہنچ جائے۔ جب ایسا ایک مجموعہ تیار ہوتا ہے تو ان کے کندھے پر رکھ کر، ان کے کندھوں پر رکھ کر خدا ملکوں میں اور قوموں میں ہدایت کی ہوائیں چلاتے ہیں۔ ابھی ہم نے کام کو سمجھا، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تمام ذاتوں کے لیے نمونہ، ایسے آپ کی مسجد تمام مسجدوں کے لیے نمونہ، وہ سارا اپنی مسجدوں میں زندہ کرنا ہے۔ کون آتے تھے، کیسے آتے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ آئے ہیں وائل ابن حجر حضرمی، شہزادوں کی حیثیت رکھنے والے، جو خواص قسم کے آتے تھے ان کے لیے اہتمام ہوتا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں، کھانا آرام وغیرہ، خیمہ لگتا تھا۔ جب وائل ابن حجر حضرمی آئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے پیر، مہمان، ایسا نہیں کہ جماعت آئی، اچھا کہاں سے، اچھا جماعت ہے، ہاں جی ہاں، تو ایسا کریں آپ مسجد میں چلے جائیں، وہاں وہ بیت الخلا بھی ہے اور وضو کا بھی انتظام ہے، اور ایسا ہے شام کو جب ہمارے ذمہ دار آئیں گے تو وہ آپ کا کیا پہنچا کریں۔ ہر ایک ذمہ دار ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دوڑے بھائی ان کے لیے سواری لے کر آئے تھے، وائل ابن حجر کو سواری پر سوار کیا، جلدی میں ننگے پیر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، ریت تپ رہا تھا، پیروں میں آبلے پڑ رہے تھے۔ بھائی وائل مجھے اپنے ساتھ پیچھے بٹھا لو، میں آپ کا ردیف ہے، تم عرب کے بدو، یہ مہمان کہہ رہا ہے جس کے گھر جا رہے ہیں۔ اسی لیے آنے والوں کا ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے سب سے آخری بیان میں جو کہا تھا، تقوی، توکل، تواضع، تحمل، دوسروں کی طرف سے تو ہوگا، اپنوں کی طرف سے بہت کچھ جھیلنا پڑتا اور برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وائل ابن حجر جا رہے حضرت معاویہ کے گھر، انہی کی سواری پر ہیں اور کہہ رہے مجھے پیچھے بٹھا لو، ہے میری انسلٹ، کیا کہتے ہیں آج کل تو انگریزی بہت بولتے ہیں، میری انسلٹ ہو جائے گی،
توہین ہو جائے گی۔ اچھا بھائی وائل ایسا کرو، اگر میرے تمہارے پیچھے بیٹھنے سے تمہاری توہین ہوتی ہے تو کم سے کم تم تو سواری پر ہو، ریت بہت گرم ہے، پیروں میں آبلے پڑ رہے ہیں، اپنی جوتی ہی دے دو۔ ہیں شہزادوں کی جوتی تم بدوؤں کے پیروں میں؟ اگر چلنا ہے تو یہ میرے گھوڑے کی جو چھاؤں ہے اس کی ٹھنڈک میں چلے چلو، گھر پہنچ جاؤ گے۔ انہی کے گھر جا رہے ہیں۔ تبلیغ یوں نہیں ہوتی ہے، دعوت یوں نہیں چلتی ہے، بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے۔ مہمان ہیں، ان کے گھر جا رہے ہیں، لیکن یوں کہہ رہے ہیں جب ساتھی قربانیاں دیتے ہیں، اللہ کے لیے جھیلتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، اللہ کے ہاں سے ہر چیز کی ایک حد ہے۔ جب قربانیاں اپنی سطح کو پہنچ جاتی ہے، اخلاص اپنی سطح کو پہنچ جاتا ہے، موٹے آنسو اپنی سطح کو پہنچ جاتے ہیں، تنہائی کی آہیں، لمبے سجدے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا، نمازیں پڑھو دعائیں مانگو، نمازیں پڑھو دعائیں مانگو۔ پھر اللہ نے فرعون کو کیسا غرق کیا؟ اللہ اپنی قدرت کے مظاہرے کرتے ہیں۔ وہ دن آئے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر ہیں، وائل ابن حجر حضرمی، وہ آئے، دیکھا تو چپکے سے مجمع میں پیچھے بیٹھ گئے، کہیں میں دیکھ نہ لیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی، بھائی وائل آگے آ جاؤ، اور آگے آ جاؤ، اور آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، بلاتے بلاتے اپنے تخت پر بٹھایا جس پر حضرت معاویہ رضی اللہ، کان میں یوں کہا، بھائی وائل وہ آپ کے گھوڑے کی پشت، وہ آپ کے گھوڑے کی چھاؤں اور یہ تخت کیا حضرت وائل نے کہا، شرمندہ نہ فرمائیں، ہمیں شرمندہ نہ فرمائیں، ہم جہالت میں تھے، ہم نے جو کچھ کیا وہ جہالت۔ جب اس لیے دعوت اخلاق سے چلے گی، دعوت قربانیوں سے چلے گی، دعوت تواضع سے چلے گی، دعوت اللہ کے سامنے کی، اللہ کی رضا، آخرت سامنے، کہ پھر ان سے دعوت چلتی۔ یہ وہی وائل ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میرے گھوڑے کی چھاؤں میں چلو، ان کو تخت پر بٹھایا، انتقام نہیں لیا کہ آج یہ آیا، آج تو اس کی ایسے کیسے کر دوں گا، یہ نہیں کہا، اور بلایا اتنا کہ اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تمام ذاتوں کے لیے نمونہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تمام مسجدوں کے لیے نمونہ، آپ کا شہر مبارک، آپ کے شہر کی ہر گلی کا ہر گھر کا ہر فرد، پڑھو سیرت مدینہ منورہ کی اور تاریخ پڑھو مدینے کی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو اسی مدینے میں دو خاندانوں کی لڑائی 120 سال سے چلی آ رہی تھی، صلح کی کوئی شکل نہیں، اور اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے، کپڑوں سے، پیسوں سے، کرسیوں اور عہدوں سے اور سونا چاندی کے ٹھکروں سے اس سے دل نہیں جڑا کرتے۔ دلوں کے جوڑنے کا سامان اس عالم کو اللہ نے جو اسباب بنایا ہے وہ سراپا نور، سراپا رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو بنایا ہے۔ غریب سے غریب، امیر سے امیر تر سے جڑتا چلا جائے گا،
امیر کے دل میں اس کی محبت آئے گی جب یہ دونوں تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر یہ تحیات سیکھ رہا ہوگا، وہ سورہ فاتحہ سکھا رہا ہوگا، یہ قرآن کیا ماں باپ کو اولاد سے محبت ہوگی جو کہ محبت کا سامان، محبتوں کا سامان وہ اعمال نبوت ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جو ماحول بنایا، ہر محلہ، ہر محلے کی ہر گلی، ہر گلی کا ہر گھر، ہر گھر کا ہر فرد، سب کا ایک مشترکہ نعرہ تھا۔ جیسے یہ الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں تو نعرے لگتے ہیں نا پارٹیوں کے، وہاں کا سب کا ایک نعرہ، جو کچھ ہیں، ہم بچوں کے باپ، ہم باپوں کے بیٹے، بیویوں کے شوہر، باغات کے مالک، ہم لکھپتی، ہم منڈی کے مالک، ہم فلانے یہ سب کچھ بعد میں ہیں، سب سے پہلے بندے اللہ کے ہیں اور اسی سانس رحمت للعالمین کے امتی ہیں۔ بندگی زندگی کا شعار ہے، بندگی ہی کے لیے زندگی ہے، اور یہ بندگی، یہ بندگی صحیح ہو نہیں سکتی جب تک کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اور آپ کا طریقہ، حکم اللہ کا، طریقہ نبی کا، حکم اللہ کا، طریقہ نبی کا۔ ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بہت آہیں بھر کر، بہت آہیں بھرتے تھے اور آنسوؤں کی لڑی بن جاتی تھی۔ ہاں، یا تو امت جیسے آج کل یہ طبقات ہے نا، یہ تاجر ہیں، یہ کاشتکار ہیں، یہ ڈاکٹر صاحبان ہیں، یہ انجینئر ہے، یہ پروفیسر ہے، یہ چنی ہے، یہ چنا ہے، یہ ای ہے اور آ ہے، یہ جتنے ہیں یہ سارے طبقات وہاں بھی تھے۔ لیکن مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس وقت کی امت جس کو حضور نے فرمایا خیر امتی قرنی، ہر جمعے کے خطبے میں امام پڑھتے ہیں، خیر امتی قرنی، میرے زمانے کی امت بہت اچھی۔ اس امت میں یہ سارے طبقات تھے، سب کے لیے حضور کی مہر ان کے اچھا ہونے کی، ان کے مکانوں کی وجہ سے، ان کے کپڑوں کی وجہ سے، ان کے دولتوں کی وجہ سے، ان کے قسم قسم کے کھانوں کی وجہ سے نہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ہر ایک ایمان کا داعی، ہر ایک اپنے دین کا 100% واقف اور اس پر عمل پیرا، اور ہر ایک کا دل صاف ستھرا، جن کی صفات بیان کی۔ کہ پورا ماحول، ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بہت آہیں بھر فرماتے تھے کہ یا تو امت 100% امت کے ہر طبقے کا ہر فرد 100% اس کے دل کا رخ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ۔ ان کے ہاں شادیاں بھی تھی، بچے بھی تھے، موت میت بھی تھی، کھانا کمانا بھی تھا، سفر حضر بھی تھا، بیماری تندرستی بھی تھی، لیکن یہ دو بنیاد تھی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت آہیں بھر کے یوں فرماتے تھے، ہائے ہائے، اب امت کا تعارف ہی بدل گیا۔ اپنے مقام پر ہر ایک کی زندگی کی بنیاد حکم الہی، طریقہ نبوی، ہر ایک کو سبق سکھا رہے ہیں، اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اور ماحول کیسا بنایا؟ ایک یہودی آیا مدینہ منورہ میں، بازار میں لوگوں سے معاملات، سامان لیا بیچا دیا، آتا جاتا تھا۔ اس نے کہا، کسرا کے آدمیوں کو بھی دیکھا جس کا منو تنو سونے کا تاج، اس کی فوجیں، اس کے قالین،
اور کیا کیا اس کے آدمیوں کو بھی دیکھا، قیصر کے آدمیوں کو بھی دیکھا، لیکن واہ رے واہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمیوں جیسا کہیں نہیں دیکھا۔ ایک ماں کی اولاد کی طرح ہر ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے، دوسرے کے لیے فرش راہ بنا ہوا ہے، آنکھیں بچھا رہا ہے، ہر ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھ رہا ہے۔ محنت میں چوٹی کو ہے، ایمان سب سے اونچا، ایمان کے لیے قربانیاں سب سے اونچی، سب سے زیادہ۔ اور نافق حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ مسجد میں ہوتا ہوں، تعلیم میں ہوتا ہوں، وہاں کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، یہاں بیوی بچوں میں آتا ہوں تو کیفیت بدل جائے۔ اپنے کو اپنے بارے میں نفاق کا خطرہ کھا رہے ہیں۔ میرے دوستو، اسی لیے یہ حیات الصحابہ، یہ فضائل اعمال، یہ فضائل صدقات یوں صرف پڑھ لینے، سن لینے اور کانوں سے گزار لینے کے لیے نہیں ہے۔ اس کی ہر روایت، فضائل اعمال اور فضائل صدقات، حیات الصحابہ کا ہر واقعہ اس کام سے تعلق رکھنے والوں کے لیے تھرمامیٹر ہے۔ اس محنت کے لیے میرے پاس، میری آخرت کے لیے، ساتھیوں کے لیے، ماحول کے لیے، مسجد کے لیے، گھر کے لیے، کہ صحابہ کی روشنی، صحابہ کی زندگی وہ ایسا نمونہ تھا۔ اسی لیے خالی یہ 4 مہینے 7 مہینے اندر باہر ملکوں میں یہ تو مشق کرنے کے لیے ہے۔ جیسے یہ 6 نمبر اور یہ سارے مقام پر جو اعمال بتلاتے ہیں اپنی مسجد کے ساتھ، عمومی گشت، خصوصی گشت، جماعت میں نکلنے کے زمان میں جو تھا، یہ سارے یہ تو مشق کرنے کے لیے ہے کہ مشق کرتے کرتے جان، مال اور صلاحیت، آدمی کا اندرون و بیرون، ظاہر و باطن، نظریں اور کان، ہاتھ پیر، اس کی نیند، اس کا جاگنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھل جائے جیسے صحابہ کا ڈھلا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے آدمی پہچانا جاتا ہے اس کی بات سے، کہ جو اللہ کو پہچاننا چاہے وہ اس کے کلام کو سمجھے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کے کلام کو سمجھنا چاہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا چاہے وہ آپ کے صحابہ کو سمجھے۔ اسی لیے اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کی جماعت آئی، اماں جی آپ ہمارے لیے حضور کے اخلاق بیان کیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا الا تتلون القرآن، تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اما قرآن تو پڑھتے ہیں۔ خلقہ القرآن، جو صفحات میں وہ لمحات میں، جو صفحات میں وہ لمحات میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات بابرکت کا کوئی لمحہ قرآن سے ہٹا ہوا نہیں۔ وہ قرآن خدا مجھے اور آپ کو اور قیامت تک آنے والی پوری امت کو میراث میں دے گئے ہیں۔ تمہارے درمیان ایک ہاتھ میں قرآن اور یہ قرآن زندگیوں میں آوے، اس کی محنت، دعوت اور جہد رسول۔ اس لیے دوستو خالی تقریریں نہیں، مجمع ہو گیا، تقریر ہو گئی اور نہیں، اب دیکھنا ہے یہ قرآن آنکھوں میں کتنا آیا۔ جس آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر کا آنسو خوف خدا سے نکلتا ہے،
دہکتی ہوئی جہنموں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ نے جو نسبت دی ہے، جو کام دیا ہے، جتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، اس کی قیمت کو سمجھیں، اس کی حفاظت۔ دنیا روتی ہے، دنیا رو رہی ہے، ہائی پیسہ، ہائی پیسہ، ہائی پیسہ، ہائی دنیا۔ ہمیں اللہ، اے اللہ تیرا دین جس پہ تمام بشریت کی دنیا آخرت کی کامیابی کے راز، کہ حضرت سلمان فارسی کو اس تیسرے پادری نے جو بتایا تھا کہ اب ان کے آنے کا زمانہ آ گیا ہے۔ تمام نبیوں نے پیشین گوئی کی تھی، حضور پاک سے ان کی بعثت کی تلاش تھی، لوگوں کو انتظار تھا۔ تیسرے پادری کے پاس سے، بھائی دو پہلے مر گئے، موت تو سب کے ساتھ ہے، ہم تمہارے بعد کہاں جائیں؟ تو اس نے کہا تھا ان کے پاس وہ آنے والے، جیسے مجھے خوب یاد ہے بچپن سے سال ہا سال سنا ہے ہم نے، جب کوئی آدمی اپنی کسی پریشانی کو لے کر کسی ذمہ دار سے، کسی پرانے سے، کسی اچھے کام کرنے والے سے اپنی پریشانی کو روتا تھا، بے جھجک بے اختیار وہ کہہ دیتا تھا بستر باندھ چلے میں چلا جا، اللہ تیری مدد کرے گی۔ اس دعوت کو جس طرح سمجھا تھا، دعوت کے نتیجے میں جو ہدایت آتی ہے، دعوت کی طاقت کو، کہ کون ہے یہ بدر والے کون ہیں، یہ احد والے کون ہیں، یہ مہاجرین و انصار کون ہیں، کیا تھے اور کیا ہوئے، کہ ایک قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہ ساری، یہ صدیقیت اسی میں چھپی ہوئی تھی، یہ فاروقیت اسی میں چھپی ہوئی تھی، یہ حیا و شرم کا نمونہ عثمان وہ اسی میں چھپا ہوا تھا، وہ علی مرتضی، وہ عشرہ مبشرہ، صدحات نہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کی جنتیں اور جنتوں کے وہ اونچے اونچے درجے سب اس کلمے میں چھپا ہوا ہے، جو ہمارا پہلا نمبر ہے۔ اس نمبر کو اپنے حقیقت کے ساتھ دلوں میں اتارنے اور اس کی روشنی میں زندگی بنانے کے لیے یہ باقی کے 5 عمل ہیں، یہ نماز، یہ علم و ذکر، یہ اکرام مسلم، یہ اللہ کے لیے کرنا، اور اس کو لے کر گلی گلی، کوچا کوچا، شہر شہر، اقلیم با اقلیم، ملک با ملک، اپنی ذات سے اس کو کرتے ہوئے اس کی آواز، اس کا پیغام دنیا کی 4 سمتوں میں پہنچانا اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری۔ لیکن میں نے تقریر کر دی، آپ نے سن لی، تو یہ سب میرے اندر آ گیا، آپ نے سن لیا، آپ کے اندر آ گیا کہ اس کی تو محنت ہے، لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی، پدم پتی، پتہ نہیں کتنے پتی ہوتے ہیں، تو اس کی تقریر، اس کی تصویر پھیرنے سے سنگ پتی ہو جائے گا، لکھ پتی ہو جائے گا۔ پاپڑ بیلتے ہیں، کھانا تک گھر پر نصیب نہیں ہوتا، سینڈوچ پر گزارا کرتے ہیں، تھکتے ہیں کہ جوتا اتارنے کی ہمت نہیں۔ جب اس دعوت کے کام کو اپنا کام بنائیں گے، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے، اللہ کو راضی کرنا ہے زندگی کا مقصد ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا اللہ کو راضی کیا کسی اور نے نہیں کیا، ان کی چال چلنی ہے، ان کے سے آنسو، ان کا سا جذبہ، ان کی سی دعائیں، اور ہر ایک کے لیے بھلا چاہنا۔ یہاں تک کہ ایک آدمی گرفتار ہوا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قتل کی اسکیم بنائی تھی، گرفتار ہوا، مسجد نبی میں لایا گیا، ایک کھمبے سے باندھا گیا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. کیا حال ہے؟ حضور اس سے پوچھ رہے ہیں. جی آپ کے قبضے میں ہوں، گردن مار دیں گے تو بھی آپ کے ہاتھ میں ہوں، اور چھوڑ دیں جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے. وہ دشمن جس کی تلاش میں، کیونکہ خالی تقریریں نہیں، ہم تو اپنے ساتھیوں کو بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. رات دن جو مشورے میں ساتھ بیٹھتے ہیں، اپنی مسجد کے ساتھی، اپنے محلے کے ساتھی، اپنے چلے 4 مہینے 7 مہینے کے ساتھ. اس لیے میرے دوستو صرف تقریریں نہیں، پوری سیرت مبارکہ. یوں کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہے جیسے آدمی جمعے کے دن کپڑے پہنتا ہے نا، اور عید بقرعید کو تو بہت نئے نئے سوٹ پہنتا ہے. تو جب پہنتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں، بھائی واہ واہ، کیا کہاں بنا، کیسا کپڑا. یعنی لوگوں کی نظریں اس پر جم جاتی ہیں. لیکن کچھ باریک بین بھی ہوتے ہیں جو بہت بال کی کھال اور کھال کی بھی کھال، بہت باریک نظر والے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ شیروانی، سوٹ، جبہ، شاب، کیا کپڑا ہے، کیا ہے. تو آپ جب گھر سے نکلے تو آپ نے آئینہ نہیں دیکھا تھا؟ کیوں بھائی، کاہے کے لیے آئینہ دیکھا؟ نہیں، میں تو آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو نیچے کا بٹن ہے نا، یہ اوپر لگا ہوا ہے، اور اوپر کا بٹن نیچے لگا ہے، تو اخباروں میں وہ جو آتا ہے نا، کیا آتا ہے؟ ارے کیا بنتا ہے اخبار میں؟ کہ اس وقت میں آپ وہ لگ رہے ہیں، شاندار سوٹ ہے، کپڑا بہت اچھا ہے، لیکن اوپر کا بٹن نیچے، نیچے کا اوپر. آئینہ دیکھا ہوتا تو آپ دیکھ کر آتے کہ تمام صحابہ، مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی اجمعین، یہاں تک کہ ان کی پاکیزہ بیویاں اور ان کی کنواری بچیاں نمونہ ہے امت کے لیے. وہ 7 مہینے لگ رہے ہوں، وہ ذمہ دار کہلائے جا رہے ہوں، وہ مسجدوں کے اور اپنے شہر کے اور صوبے کے ہر ایک اپنے آپ کو پہلا نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر، چوتھا، پانچواں، چھٹا نمبر، تقاضے، اخلاق، معاشرت، معاملات کے سب کو اس آئینے میں دیکھ لے. میں کہا ہوں تو پتا چلے گا کہ نیچے کا بٹن اوپر، اوپر کا بٹن نیچے. ان کو نمونہ قرار دیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینے کا وہ ماحول بنایا تھا کہ جو آتا تھا وہ مجبور ہوتا تھا ماننے پر. اور اسی میں پھر کیسے کیسے آئے ہیں. اگر اس کا نام زندگی ہے، اس کا نام زندگی ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مجھے یاد آیا ایک مرتبہ ہم وہاں بنگلے والی مسجد میں تھے، 3 لڑکے آئے تھے پیرس سے. ایک کا نام محمد تھا. میں نے کہا بھائی تو نے کیسے کلمہ پڑھ لیا، تو کیسے مسلمان ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھتا رہتا تھا. ہر ورق اور ہر عنوان دل کو آواز دیتا تھا، لائف 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 از اے لائف. جس کو زندگی کہتے ہیں وہ یہ ہے. کہنے لگا کہ گھر گیا اور گھر والی سے کہا کہ میں تو کلمہ پڑھتا ہوں. او اس نے وہ جو چیخ، پوری بلڈنگ سر پر اٹھا لی. دنیا میں بہت سارے راستے ہیں، تو کیوں مسلمان ہو رہا ہے؟ دیکھ اور اس نے کہا کہ جس بلڈنگ میں ہم ہیں، نیچے سے اوپر تک مختلف فلوروں میں اور منزلوں میں اکثر آبادی ان مسلمانوں کی ہے. لیکن رات بھر یہ سونے نہیں دیتے، شراب ہم سے زیادہ پیتے ہیں، کپڑے ان کے
کیا ہماری لڑکیاں ننگی ہوں گی؟ جینا مشکل کر دیا ہے۔ جب اس نے بہت کہا تو پھر اس محمد نے ہم سے کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ جتنے اس بلڈنگ میں ہیں ان میں کا کوئی میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے۔ میں جس نے مجھے اور تجھے زندگی دی ہے، ہمیں آئیڈیل کے طور پر اور نمونے کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں۔ تیرا جی چاہے تو مان، یوں کہ اس کے بعد میں نے کلمہ پڑھا اور اللہ نے میری زندگی بنائی۔ میرے دوستو، ہم اسی لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، عقیدہ، عبادت، معاملات، معاشرت، رہن سہن، اللہ کے ساتھ کا تعلق، اعمال کی پونجی، مخلوق خدا پر ترس کھانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اپنے سگے بھائی بہنوں سے زیادہ محبت۔ پڑھو واقعہ حضرت مصعب بن عمیر کا، جب ان کے بھائی کو گرفتار کیا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی ماں بہت مالدار ہے، چھڑانے میں پیسہ خرچ کے۔ وہ بھائی مصعب کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی ماں تو جس ماں کے پیٹ سے میں، اسی ماں کے پیٹ سے تم، اور اس کی ماں؟ ہم اس کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں خدا رسول کو کہ یہ جو تمہارے ساتھ جن کا معاملہ ہے، میرے سگے بھائی سے زیادہ مجھے محبت ہے۔ ساتھیوں میں محبت، کام کرنے والوں میں محبت، اجتماعیت، ہر امتی کے لیے دل کھلا ہوا ہو، ہر ایک کا بھلا چاہتے ہو، اور پھر یہ امت دنیا کی 4 سمتوں میں پھیلی ہوئی بشریت کے خیر خواہ ہو۔ خدا ہر ایک کو ہدایت دے دے، خدا ہر ایک کو صحیح سمجھ دے دے، خدا ہر ایک کی جان و مال اور صلاحیت کو برباد ہونے اور اس کے لیے وبال بننے سے بچا کر اسے جنت کا راہی بنا دے۔ اس امت کے ذمہ تھا۔ اسی لیے دوستو، اپنی زندگی کے مقصد کو بھی سمجھنا ہے۔ اس مقصد تک پہنچنے کا جو راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس کو سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، خود اس پر عمل کرنا ہے، اور پھر اس کی دعوت کو لے کر عالم کی 4 سمتوں میں تقاضوں کے اعتبار سے جان اپنی، مال اپنا، سوائے اللہ کے فضل و رضا کے کچھ نہ چاہتے ہوں۔ جنت کی نعمتوں پر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہماری اس پوری چلت پھرت سے مقصود اللہ کے ہر غیر کا تاثر دلوں سے نکل جائے۔ ایک اللہ کی عظمت، دنیا بھر کی یہ چمک دمک کی چیزیں کہ چیزوں کا شوق اور رغبت نکل کر اعمال نبوت کا شوق پیدا ہو جائے۔ ایسے نماز پڑھوں، ایسی تسبیح پڑھوں، ایسا گشت کروں، ایسا اپنے اللہ کے لیے اس کو برداشت کروں کہ اعمال نبوت کا شوق پیدا ہو جائے۔ اب فرماتے تھے تیسری چیز کہ یہ چمک دمک، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، وہ جو اعمال صالحہ پر بڑے بڑے وعدے ہیں اس پر نظریں جمی ہوئی ہوں، اور یہ چمک دمک، یہ اچھل کود، یہ شیطانی دھوکے، کہ اس کے دھوکوں سے ہم بچ جائیں۔ اس لیے قرآن نے جنہوں نے اس چمک دمک سے دھوکہ کھایا ہے، پوری صورتیں نازل ہوئی کہ یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے نعمتیں دی تھی لیکن ان کا غلط استعمال کیا، اور اس دنیا کی چمک دمک اور اس کی اچھل کود کے دھوکے میں آ کر وہ کیا جو شیطان نے اور نفس نے۔ میرے دوستو، اللہ نے ہمیں بہت اونچی نعمت سے نوازا ہے، بہت اونچی نعمت سے نوازا ہے۔ نبوت والی نعمت سے بڑھ کر نعمت ہو کیا سکتی ہے؟ اس کے ساتھ نسبت دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا نفس اور ہمارا شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اسی لیے بڑوں کی تربیت، بڑوں کی سرپرستی، علماء کی صحبت، اچھے
پرانے کام کرنے والے جنہوں نے زندگیاں کھپائی ہوں اور جو اندر سے بنے ہوئے ہوں، ایسوں کے ساتھ رہ کر کام کو سمجھنا، سیکھنا، چلنا اور زندگی کے مختلف شعبوں کی شریعت کے مسائل، حلال حرام، جائز ناجائز، کہ چند روزہ زندگی ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا، ہر ایک کی دو زندگیاں ہیں، ایک دنیا کی مرنے سے پہلے کی اور ایک مرنے کے بعد۔ مرنے سے پہلے کی زندگی بہت مختصر لیکن اتنی کانٹے کی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیش کی یا بنے گی یا بگڑے گی اسی پر۔ وہ بگڑنے سے بچ جائے، سکرات سے لے کے جنت کا پروانہ، خدا کی رضا کا اعلان، وہاں تک کا کہ اس کے لیے اللہ کی دی ہوئی جان، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں وہ اپنے صحیح ٹھکانے پر لگے، غلط استعمال سے، کہ اس کے لیے نمونہ صحابہ کرام رضوان اللہ تھے۔ وہ کیسے تھے کہ حیات الصحابہ کی 3 جلدیں، پھر ان کے ساتھ اللہ کی جو ایک تو انفرادی عبادتیں تھیں اور انفرادی عبادات پر انفرادی مددیں آئی، نہیں بحیثیت امت ہونے کے جو اللہ کی مددیں آئی پوری امت کے ساتھ۔ ہرقل کہنے پر مجبور ہو گیا، ہرقل جو بادشاہ تھا، آخری 3 جلد کا آخری واقعہ، ان کے راستے میں سمندر آئیں گے، راستہ دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جو اپنی ماں کو رلانا چاہے گا، جو اپنے خاندانوں کا سفایا چاہے گا، وہ ان سے ٹکرائے گا، اگر جو ان کو سینے سے لگائے گا، ان کی بات کو سر چڑھائے گا، تو یہ بھی اور ان کے ساتھ چلنے والے، دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی۔ ہرقل نے کہا ہے۔ اسی لیے دوستو سیکھنا سکھانا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، اور وہی کہ اللہ نے ہم کو ایک نعمت دی ہے، اس کی قدر کرنی ہے۔ ہر نعمت کی قدر الگ طریقے سے ہوتی ہے۔ ہمارے مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تمام صحابہ کی تمام ترقیات کا راز اس ایمان کی نعمت کی قدر، اور پھر ایمان کے جتنے تقاضے روز سنتے ہیں حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم سے، ایمان کا تقاضا ہی اطاعت ہے، کہ پھر یہ اطاعت کھانے میں، کمانے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، بولنے میں، سننے میں، سوچنے میں، دیکھنے میں، کہ وہ پورا ایمان کا مجسمہ۔ اللہ نے صدیوں کے بعد جیسے کسی ڈوبتے کو، ایک آدمی ڈوب رہا ہے، بچاؤ بچاؤ، موجیں اٹھ رہی ہے، پانی پی رہا ہے، اس کو اپنی موت نظر آ رہی ہے، ایسے میں کوئی بھلا آدمی اس کی طرف رسی لمبا دے، یہ رسی پکڑ لے، موت زندگی سے بدل جاتی۔ صدیوں کے بعد رب العالمین، ارحم الراحمین، اجود الاجودین، احق من ذکر، احق من عبد، انصر من ابتغی، اوسع من اعطا، الفرد لا شریک لہ، لا ند لہ، کل شیء ہالک الا وجہ۔ اس اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت پر ترس کھاتے ہوئے یہ دعوت کی ایک سادہ شکل میں اپنے کرم کا ہاتھ بڑھایا ہے امت کی طرف۔ امت عقیدے کے اعتبار سے، اعمال و اخلاق کے اعتبار سے، اپنی حیات و موت کے اعتبار سے ڈوبنے کے ایسے وقت میں اللہ نے یہ کام رحمت کی شکل میں، دعوت کی شکل میں، عمومی انداز میں، جس کو ہر ایک کر سکتا ہے، یہ اللہ کے کرم کا ہاتھ ہے جو امت کی طرف ہے۔ جو نعمت کی قدر کرے گا، اس کے تقاضوں کو سمجھے گا، اپنی جان و مال کو لگائے گا، خدا اسے بھی اور آگے اس کی نسلوں تک اور اس کے ہاتھوں کے افراد سے۔ وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت فرماتے تھے، قربانی دینے والے مخلصین
افراد، لیکن ان کے کندھوں پر رکھ کر خدا قوموں کی اور ملکوں کی ہدایت کے فیصلے فرمایا کرتے ہیں۔ صحابہ کے افراد جہاں گئے ہیں، محمد بن قاسم ثقفی رحمت اللہ علیہ کیسے آئے، کیا ہوا، یہ سارا ہند و سندھ جتنا ہے، میرے دوستو اللہ نے سیرت بھی دی ہے، قرآن بھی دیا ہے، نمونے بھی دیے ہیں، اور سارے جو لاکھوں کے تجربے ہوئے ہیں۔ خدا ہمیں تمہیں محروم نہ فرمائے، ہمارے اندر سچ کی طلب پیدا فرما کر۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کام کو اپنا کام بناؤ، کہ کام کو کام بنانے کا کیا مطلب، سب کو چھوڑ چھاڑ دو۔ فرماتے تھے نہیں، رمضان مبارک میں کیا ہو کہ رمضان کی ترتیب پر آ جاؤ، اگر ساری رات سوئے اور شہری کا وقت ختم ہونے سے پہلے آنکھ نہ کھلی، پانی تک نہیں پی سکے کہ کوئی بات نہیں، بغیر پانی پیے روزہ رکھیں گے۔ افطار کے 5 منٹ پہلے کوئی دولتوں کا ڈھیر لگا جائے کہ افطار کر، کہ تیری جان تیرا مال تیرے منہ پر، میں اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا۔ کہ جو روزے کی ترتیب ہے سحر و افطار کی، اس ترتیب پر آ جاؤ، اپنی مسجد کے گشتوں میں، مسجد کی تعلیم میں، گھروں کی تعلیم میں، راہ خدا کی نقل و حرکت میں، آنے والوں کی نصرت میں، راتوں کے رونے میں، اس ترتیب پر آ جاؤ۔ خدا ان پر رکھ کر عالم کے ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ خدا مجھے بھی قبول فرمائے، خدا آپ کو بھی قبول فرمائے۔ اب ہمت کر کے پڑھو، پہلے ایک مرتبہ سارا مجمع کہو انشاءاللہ اس کام کو اپنا کام بنائیں گے۔ اب جو تقاضے ہیں وہ ہمارے حضرات تشکیل والے آپ سے پوچھیں گے، اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو پیش کرو۔ ہو گئی، اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو۔ اسی لیے بار بار کہتے ہیں سیکھنا سکھانا ہماری اس محنت کا بہت اہم جز ہے، علم حاصل کرنا۔ علماء نے یوں کہا یہ اتنی ساری تکان اور ایسی بھوک کی شدت کس وجہ سے ہوئی کہ مقصد جو تھا، جو منزل تھی، اس سے آگے نکل گئے، کیونکہ یہ ساری زندگی کے لیے، تاجروں کے لیے، کاشتکاروں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، عوام کے لیے، خواص کے لیے، مشرق والوں کے لیے، عرب کے لیے، عجم کے لیے، مغرب والوں کے لیے زندگی کا ایک مقصد بتایا ہے۔ جب اس مقصد کو بھول کر آگے نکل جائیں گے، خواہشات، من مانیاں، جی کی چاہتیں، کیونکہ پھر ایسے تھکیں گے جیسے اب دنیا کری ہم تو زندگی ہی سے تھک گئے۔ لوگ کہتے ہیں خود ہی پھانسی پہ لٹک رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، کہ کیا ہوا کہ یہ نتیجہ ہے مقصد سے آگے نکل جانے کا۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ جعل الصخرة فإني نسيت وما أنسانيه إلا الشيطان۔ وہ تو اچھل کے سمندر میں چلی گئی اور میں بھول گیا اور مجھے شیطان نے بھلا دیا۔ اسی لیے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، وعدے بھی اور وعیدے بھی حق ہیں۔ مقصد زندگی بتایا، اچھے اعمالوں پر یہ دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وعیدیں برے عملوں پر، گناہوں پر، نافرمانیوں پر دنیا بھی اجیرن بن جائے گی، جہنم کلا بن جائے گا۔ اگر گھریلو زندگی میں میاں بیوی اور اولاد بے دینی کی، بددینی کی، خدا فراموشی کی، نبی کا دامن چھوڑ کر نہ جانے کس کی چال چلنے کی گزارتے ہیں، تو چاہے بنگلہ ہو، کوٹھی ہو،
جہنم کدا بن جائے گا۔ اور اگر زندگی کا مقصد کہ کیوں پیدا ہوئے ہو کہ اللہ کی فرما برداری کے لیے، اطاعت کے لیے، حکموں والی زندگی جینے کے لیے، اور وہ زندگی آئے گی جب نبی کا دامن تھامیں گے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہر چیز میں، آدمی گھر میں کیسے رہے، باہر کیسے رہے، مسجد میں، مسجد سے باہر، اپنوں میں، پرایوں میں، اندھیرے میں، اجالے میں۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ علماء نے بڑی عجیب بات کہی، اسلام کی خصوصیت، اسلام کا مکمل دین۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی اس کی آواز ہلکی کرو، اس کا والیوم ہلکا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔